اپنا علم بڑھائیے. تقویٰ کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں تم کوئی مستحب کام نہیں کر سکتے نہ کرو. مستحب کبھی کبھی میں ذہن میں میرے مولا کی ایک روایت آ گئی. کسی نے مولا سے پوچھا اے مولا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کرو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کون سی شے دیتی ہے؟ امام نے کہا اگر مستحبات کرو گے تو. اس نے کہا اے مولا مستحبات اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہے یا مستحبات اللہ سے روک دیتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر مستحبات واجبات کے ساتھ ہیں تو اللہ کی طرف بڑھا دیتے ہیں. ہائے 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 ایسا جواب علی دے سکتے تھے خدا کی قسم. اور مستحبات واجبات کو چھوڑ کر ہیں تو اللہ کے راستے ہٹا دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, کیونکہ زیادہ تر مستورات کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وظیفے کریں, زیادہ ٹھیک ہے آپ کیجئے. پہلے تو وہ وظیفہ اہل بیت سے ثابت ہو. ہر واٹس ایپ پر آ جانے والا وظیفہ کوئی قال الباقر و قال صادق نہیں ہوتا ہے. لیکن چلیں میں آپ سے کہوں کتنی مرتبہ, اب میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان پر زیادہ ویسے ہی برڈن ہوتا ہے, بوجھ پڑ جائے. ان پہ کوئی واجب نہیں گھر کا کھانا پکانا, ان پہ واجب نہیں کوئی گھر کا کام کرنا فضیلت ہے, سنت ہے, واجب نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جو زیادہ اہم فضیلت و سنت ہے وہ یہی ہے, جس کو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبعل, جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے شوہرداری, یعنی بچوں کی تربیت, شوہر, گھر. آپ اپنی ساری مستحب نمازیں ایک طرف رکھیں. یہ اگر آپ نے کر لیا آپ نے واجب کے بعد سب سے بڑے سنت کو انجام دے دیا. اور مرد حضرات بھی یاد رکھیں, آپ غور فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ساری باتیں, ایک اور مقام پہ کہا تھا, البتہ میں ایک موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیڈیز کی فیور کی بات کر دی, جینٹس کے لیے کبھی کوئی فیور کی بات کریں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈیز کی فیور کی بات ہوتی ہے مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو لیڈیز سن رہی ہوتی ہیں, لیڈیز کو سنائیے تو مرد سن رہے ہوتے ہیں. سب سے پسترین انسان وہ ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. میں کہتا ہوں اس کو باقی جگہوں پہ چھوڑ دیجیے, وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کر لیجیے, سب سے پہلے تو گھر سے سٹارٹ کریں. آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے گھر والے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ انتہائی پسترین انسان وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گھر میں. میں آپ سے کیا عرض کروں, سارے مومنین ماشاءاللہ تشریف فرمائے. آپ یہ دیکھیے گا کہ مدینہ سے مصائب کا آغاز ہے نا, تو مدینہ میں خاتون پر ہاتھ اٹھانے کی سنت کس نے شروع کی تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ تو بیوی کے مصائب پر روتے ہیں نا, تو حرکتوں میں اپنے آپ کو کیوں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ مستور پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اس قبیلے کا شیوا ہے, یہاں والوں کا تو نہیں. اس لیے اس بات کا خیال کریں آپ. اور خاتون کے لیے بھی یہ ضروری ہے, حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے اپنے شوہر کو طنز کرتے ہوئے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھ خیر دیکھا ہی نہیں, تو اللہ نماز روزے تک حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر ایک حاکمیت گھر میں حاصل ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں, کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا, ایسے بھی گھر میں 2 خدا ہوں گے فساد ہوگا. اللہ نے ایک کو فائنل اتھارٹی رکھی ہے, لیکن مرد کی حاکمیت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو رسپانسبل بنایا ہے, ڈکٹیٹر نہیں بنایا. یعنی فرعون, خالی فرعون مصر کا نہیں تھا, کچھ لوگ گھر کے بھی فرعون ہوتے ہیں. ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی کچھ امام بارگاہوں کے بھی فرعون بن جاتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوائٹ پاسبل. یہ مولانا صاحب کیسی بات کر دی آپ نے, جی ہوتا ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو میں نے کہہ دیا, مائٹ از رائٹ, حق کہا ہو نہ حق کہا ہو,
جو میں کہوں گا وہ ہوگا، باقی سب کو اٹھا کے پھینک دوں گا. تو اب دیکھیں گھر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس بات کے لیے آپ اہتمام رکھیں. اور میں کیا عرض کروں، جب آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، نان نفقے کا اہتمام کرتے ہیں جو شرعاً واجب رکھا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر، کہ اگر ایک مرد وہ کوشش کر کے زحمت کر کے کچھ کما کر گھر پر لے کر آئے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس سے گوشت خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکیں. میں محرم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو سادہ غذا کھانی چاہیے، لیکن ویسے کہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے گوشت خرید کر کوئی اچھی غذا کھا سکیں اس کے گھر والے، اس نے اس نیت سے رزق حلال کی طرف گیا وہ، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. عبادت خالی مسلح پر نہیں ہے، عبادت 24/7 ہے، ہر وقت کی عبادت ہے. ہم بندے جو ہے وہ خالی امام بارگاہ کے نہیں ہیں، یا مسجد میں جب آئے اس وقت خالی بندے نہیں ہیں، یا حسینی جو ہے فقط اس وقت نہیں جب امام بارگاہ، ہر وقت کے 24/7. اپنے آپ کو وہ کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ملائیے گا. کرسچنز وہ اگر وہ پریکٹسنگ ہے بھی تو وہ سنڈے کو چلے جائیں گے مثلا چرچ میں، باقی ہفتے بھر تو انہیں اتنا مذہب کے معاملات کے لیے اتنی شغف نہیں ہوتا، تو وہ سنڈے کو چلے گئے، گڈ مارننگ گاڈ میں آ گیا ہوں، جو بھی ریچول سے انجام دیے، چرچ سے باہر نکلتے گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ایک ہفتے تک. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. کئی لوگ ایسے ہیں وہ ڈبل چل رہے ہیں. ہاں نہیں پکے ایک طرف ہو جائے، اور ایک طرف وہی جو مولا علیہ السلام کی طرف ہے، مکس نہ چلے. تو عرض خدمت کیا ہے، تو میں نے یہ ساری باتیں کیوں کی کہ یہ جو فضیلت کے معیار ہیں اس میں سے ایک ہے تقویٰ. تقویٰ، اس سے کہیں مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہر وقت روزے میں رہو، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ 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 نہ، آپ کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ جائیں گے، محنت کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، گھر والوں کے لیے رزق حلال لے کر آئیں گے، اس سے بڑھ کے کوئی تقویٰ نہیں. تو 4 فضیلت کے معیار ہو گئے: علم، تقویٰ، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اپنے مال سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد. سبحان اللہ.